اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد المصطفی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطاہرین الطیبین اما بعد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ حضرات ناظرین، میں ابن الخیر سید البخش تسلیم آپ کی خدمت میں اپنے چینل تفہیمات الحکمت سے عرض گزار ہوں۔ آج 18 نومبر 2024 ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اللہ کی رحمت اور برکت سے صحیح سالم ہوں گے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، ہمیشہ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ تو آج جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ آخر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو مسلمانوں کی وہ خلافت قائم ہوئی، اس میں جو باتیں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ آخر حضرت عثمان کیوں شہید کر دیے گئے، وہ بھی مدینۃ النبی میں، حضرت رسول کریم کے شہر جو کہ دارالامن تھا، جو کہ ایک حرم تھا، وہاں پر ایک بال کا توڑنا بھی جرم و گناہ ہے، مگر وہاں پر خلیفۃ المسلمین حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا۔ اور اسی طرح اس کے بعد حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ جنگ جمل ہوئی اور جنگ صفین ہوئی۔ یہ کیوں ہوئی؟ ان کے کوئی اسباب، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کے صرف 50 سال بعد یہ واقعہ کربلا برپا کیوں ہوا؟ تو انہی باتوں پر میں اپنا اظہار خیال کرنا چاہتا ہوں۔ تو ہر انسان کی اپنی اپنی مرضی ہوتی ہے۔ آج یہ مسئلہ بہت نازک ہے۔ ضرور مجھے یہ خطرہ ہے کہ کچھ لوگ اتنے عقیدت میں بس مست ہو چکے ہیں کہ وہ کوئی بات سننا ہی گوارا نہیں کرتے۔ اس بات کو تاریخ کے پردوں میں بھی دیکھا جا سکتا ہے، قرآن مجید کی روح سے بھی۔ اللہ رب العزت نے 3 سپارہ ہے، اس کی پہلی آیت میں پہلی آیت کا کہ حصہ پڑھ رہا ہوں، پوری آیت نہیں۔ تو اس آیت میں یہ آخری حصہ آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا مَقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، یہ لوگ نبیوں کے بعد، وہ نبیوں کی امت ایک دوسرے کو قتل نہ کرتے اگر اللہ چاہتا تو، مگر وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا، اور لیکن انہیں اختلاف کیتے آپس میں، فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ وَمِنْهُم مَّنْ كَفَرَ، تو ایک گروہ ایمان پر رہا، دوسرا کفر پر۔ اب یہ دو گروہ لڑ تو رہے ہیں۔ حضرت عثمان کو بلوائیوں نے قتل کیا مدینہ میں، وہ بلوائی تھے یا کہ عثمان؟ ان دو میں سے ایک حق پر تھا، ایک باطل پر، کیونکہ اللہ فرما رہے ہیں وَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ وَمِنْهُم مَّنْ كَفَرَ۔ اس اختلاف میں کوئی تو حق پر تھا، کوئی باطل پر۔ اختلاف شروع سے ہوا، پہلی خلافت کے دور میں بھی فتح پر اختلاف ہوا، بیعت پر اختلاف ہوا۔ بات یہ ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو پھر جنگ کربلا منعقد ہو گئی، اصل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وفات سے کچھ یوں سمجھو کہ بس یہ کوئی 2-3 مہینے 4 مہینے پہلے 18 ذی الحج کو حج کرنے کے بعد جو واپس تشریف لا رہے تھے، تو غدیر قوم پہ مقام پر خطبہ دیا کہ ایھا الناس، لوگوں میں اللہ کا بندہ ہوں، اور یہ ممکن ہے اللہ مجھے اپنے پاس بلائے اور میں لبیک کہوں، تو میں اپنے بعد انی ترکت فیکم ثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، میں تمہارے درمیان اللہ کی کتاب اور اپنی اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں۔ تو ان تمسک بہما لا تضلوا بعدی، اگر تم اس کے ساتھ تمسک رکھا تم نے تو میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے۔ پھر فرمایا حضرت علی کو بلا کر، پھر فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں، مالک ہوں، سرپرست ہوں، تو اس کا علی مولا ہے۔ ان معانی کو تبدیل کر دیا گیا آخر کسی مقصد کے تحت۔ مولا کے معنی دوست کر دیے گئے کہ جس کا میں دوست ہوں۔
ہمارے رسول کریم سے صرف دوستی نہیں ہے، ہم تو اس کی تباہ میں، وہ تو ہمارے سردار ہیں، ہمارے آقا ہیں، ہماری جان کے ہم سے بھی بڑھ کر مالک ہیں، تو پھر ہم اسے دوست کیسے بنائیں؟ بہرحال انہوں نے ایسا ہی کیا۔ پھر اگر علی علیہ السلام کو دوست سمجھا تو حق دوستی تو ادا نہ کیا، کیونکہ جب یہ خلافت کے چناؤ کے لیے جا رہے تھے اس وقت ثقیفہ بن اسادہ میں، اس وقت انہوں نے تو حضرت علی سے پوچھا تک بھی نہیں کہ اے دوست ہم جائیں یا نہ جائیں، آپ کی رائے کیا ہے، بلکہ ایسے چلے گئے۔ اور پھر جب واپس آئے تو حضرت علی علیہ السلام کو بیعت پر مجبور کرنے لگے۔ تو یہ حق دوستی نہیں ہے۔ شیعہ کی کتابوں میں تو بہت کچھ لکھا ہوا ہے، اور اہل سنت بھی اتنا لکھتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام کے دار اقدس پر یہ جمع ہوئے، جب سب نے بیعت کر لی تو وہ حضرت عمر بھی تھے، اور اس نے دھمکیاں دیں، بہت سے آدمی ساتھ لائے کہ ایسے جو آدمی گھر بیٹھے ہیں وہ نکل آئیں ورنہ ہم اس گھر کو جلا دیں گے، تو دھمکیاں وغیرہ دی ہیں۔ بہرحال یہ گھر وہ ہے جس گھر پر درود پڑھنا تھا، مگر اس پر دھمکیاں دی جا رہے ہیں آگ لگانے کی۔ جو کچھ کیا یہ حق دوستی نہیں ہے، معلوم ہے حق دوستی ادا نہیں کیا۔ دوست کا اگر یہ دوست بھی مراد لیں تو دوست ہر کام میں رائے لی جاتی ہے، دوست کا احترام کیا جاتا ہے، دوست کو دھمکیاں نہیں دی جاتی۔ نہ دوست سمجھا گیا، نہ سرپرست مولا اور آقا سمجھا گیا۔ تو بہرحال اور پھر یہ ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے بیعت نہیں کی، حتیٰ کہ حضرت فاطمہ اس دنیا سے رخصت ہوئی، اس نے رحلت فرمائی تو 6 ماہ کے بعد، تو حضرت علی علیہ السلام نے 6 ماہ کے بعد بیعت کر لی۔ اب میرے عزیز دوستو، میں یہ اتنا عرض کروں گا، اگر بیعت کرنا اسلام شریعت کی روح سے ضروری تھا، کیونکہ بغیر امام کے رہنا، بیعت نہ کرنا، اگر یہ شریعت اور حکومت اسلامی تھی، اگر یہ خلافت رسول تھی، تو بیعت نہ کر کے حضرت علی علیہ السلام 6 ماہ تک تو گناہ گار ہوئے، جبکہ حکم تھا آتی اللہ و رسول و آتی الرسول و اولی الامر منکم، کہ اللہ کی فرما برداری کی، رسول کی، تو 6 ماہ تک تو علی گناہ گار ہوئے۔ اگر ہم علی علیہ السلام کو گناہ گار سمجھیں تو یہ آیت تطہیر جو ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اے اہل بیت، اللہ نے ارادہ کیا ہوا ہے کہ تم سے ہر قسم کی برائی کو دور رکھے اور تمہیں ایسا پاک رکھے جیسے پاک رکھنے کا حق ہے۔ جب کیا پاک رکھنے کا یہی حق ہے کہ 6 ماہ تک حضرت علی گناہ گار ہوتے رہے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام گناہ گار نہیں ہوئے۔ اب کیونکہ آیت تطہیر فرما رہی ہے، اہل بیت سے برائی ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے ہر قسم کے رجس کو، برائی کو، گناہ کو اہل بیت سے دور رکھا ہے، اور انہیں ایسا پاک رکھا ہے جیسے پاک رکھنے کا حق ہے۔ تو یہ تو ہے پاک۔ حضرت علی پر کسی کے الزام نہیں لگایا جا سکتا۔ اگر حضرت علی علیہ السلام نے کسی کو قتل کر دیا تو اسے قتل کرنا تھا، بے گناہ قتل نہیں کیا۔ اگر کسی کو جلا دیا تو اسے جلانا تھا، اگر کسی کو چھوڑ دیا تو اسے چھوڑنا تھا، اگر کسی کو دوست بنا لیا تو بنانا تھا، اگر کسی کو دشمن سمجھ لیا تو دشمن تھا۔ تو کیونکہ ہم قرآن مجید پر اگر یقین کریں کہ قرآن نے سچ فرمایا ہے، تو پھر ہم حضرت علی علیہ السلام کے کسی قول و فعل پر شک نہیں کر سکتے۔ اگر ہم شک کریں، ہم اپنا فیصلے شروع کر دیں کہ علی نے ٹھیک نہیں کیا، ہم کتابیں پڑھنا شروع کر دیں، تو پھر تو گمراہی ہے۔ ہم نے گویا قرآن کو چھوڑ دیا تو پھر ہم قرآن کے منکر ہو گئے، اور اگر ہم قرآن کے منکر ہوتے ہیں تو پھر تو دائرہ اسلام سے خارج ہوتے ہیں۔ یہ بات نہیں ہے۔ بہرحال حضرت علی نے بیعت کی ہی نہیں، جہاں تک میرا خیال ہے کوئی بیعت نہیں کی، مگر بعد میں یہ مشہور کر دیا گیا کہ بیعت کر لی ہے۔ میں یہ کہتا ہوں اگر بیعت کرنا ضروری تھا تو 6 ماہ تک بیعت نہ کر کے حضرت علی علیہ السلام گناہ گار کیوں ہوئے؟ اگر بیعت نہ کرنا تھی تو بیعت کر کے حضرت علی گناہ گار کیوں ہوئے؟ بات یہ ہے، پہلے بیعت پر غور کرتے ہیں۔ میرے بھائی ناراض نہ ہونا، یہ مسلمانوں میں ٹولے ٹولے بن چکے ہیں، مذہب میں اختلاف آ چکا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ فرقے نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں فرقے نہیں ہیں، اس کہنے کے باوجود بھی فرقے نہیں، کوئی فرقے نہیں ہے، ایک ہی دین ہے، کیونکہ ہم اصولی طور پر سب ایک ہی دین پر ہیں، یعنی اللہ کی توحید پر تمام فرقے قائل ہیں کہ اللہ واحد لا شریک ہے، موجود ہے، اس کی توحید پر سارے ایمان رکھتے ہیں، اور اسی طرح پاک رسول کی رسالت پر اور قیامت پر تمام فرقے مسلمان رکھتے ہیں۔ تو کوئی فرقہ نہ ہوا کعبے پر
قرآن پر سب ایمان رکھتے تو کوئی فرقہ نہ ہوا. او بھائی آپ جو کوئی کہتے رہے تمہاری مرضی، یہ حضور کا فرمان ہے تفتارق امتی ثلاثۃ فرقۃ کلھم فی النار الا واحدہ. یہ حضور نے فرمایا تھا کہ میری امت کے 72 فرقے بنیں گے، 73 سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے. تو یہ خیر کہہ دیں گے کہ وہ جہنیہ تھے، وہ کرامتہ تھے، وہ فلاں تھے، وہ معتزلہ تھے، وہ اشاعرہ تھے، وہ ان کو شمار کریں گے. وہ بھی یہ 73 فرقہ تو بجائے خود یہ 10-12 بھی شمار نہیں کر سکتے. تو چلو ٹھیک ہے، مگر اختلاف بہت بڑا ہے. کیوں؟ نماز میں اختلاف ہے، وضو میں اختلاف ہے، روزہ رکھنے کھولنے میں اختلاف ہے، ہر معاملے میں اختلاف ہے، کیونکہ امامت میں اختلاف ہے. ایک گروہ ہے کہ وہ امام لازمی سمجھتا ہے. بہرحال یہ بیعت ضروری اگر تھی، یہ بیعت جس کی جاتی ہے، بیعت کے مقصد کو سمجھنا ہوگا. بیعت کیوں کی جاتی ہے؟ رسول کریم کی جو بیعت کی گئی وہ کسی کو ڈنڈے مار کر نہیں لایا گیا کہ آ اسلام قبول کر، بلکہ ان کو صرف سمجھایا گیا، قرآن سنایا گیا. جو قائل ہوتا گیا وہ رسول کے پاس چلا آتا تھا، اور رسول کریم کے پاس آ کر وہ کہتا تھا صدقت یا رسول اللہ، اے رسول اللہ تو نے سچ فرمایا ہے، ہم غلطی پر تھے تو ہم یہ اقرار کرتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ انک رسول اللہ ہے، اور ہاتھ لائے ہم آپ کی بیعت کرتے ہیں. رسول کریم کی بیعت کی کس چیز پر؟ توحید پر کہ اللہ لا شریک ہے، یہ بت وغیرہ ہم چھوڑ رہے ہیں، اور اس بات پر بیعت کی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. ان دو باتوں پر انہوں نے بیعت کی. اب جو فرمائے گا رسول ہم اطاعت کریں گے. اس بیعت کا مقصد یہ تھا، جس کی بیعت کی جاتی ہے اس کی اتباع کی جاتی ہے. تو اللہ نے فرما دیا جو بیعت کر چکے ہیں، مسلمان ہیں، اے رسول کل ان سے کہہ دو ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم اللہ سے محبت. یہ میں نے آیت پڑھی ہے، یہ سورۃ مائدہ ہے غالباً، وہاں یہ آیت ہے کل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. تم یہ کہہ دو کہ اگر اللہ سے محبت رکھتے ہو تو آؤ میری اتباع کرو. یحببکم اللہ، پھر اللہ تم سے محبت رکھے گا. اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، پھر میری اتباع کرو. اتباع کا مطلب یہ ہے جس کی اتباع کی جاتی ہے وہ جو کچھ فرمائے اس کا حکم سر بچشم اس کو تسلیم کرنا ہوتا ہے، اس کی اطاعت کرنا ہوتی ہے. جو کچھ وہ عمل کرے وہ عمل کرنا ہوتا ہے اگر حکم دے تو. جس چیز سے روکے روک جانا ہوتا ہے، جس چیز کو وہ حرام کرے تو حرام سمجھنا ہوتا ہے، جس کو حلال کرے اسے حلال سمجھنا ہوتا ہے. وہ اس کے آگے نہیں چلنا ہوتا، اسے اپنی جان کا مالک سمجھنا ہوتا ہے، کیونکہ وہی تو ہم اسی کی تو اتباع کر رہے ہیں. اس کے پیچھے چلنا ہوتا ہے، آگے نہیں ہوتا. تو یہ سب کچھ انہوں نے اس لیے بیعت کی تھی کہ ہم اے رسول تیری ہی اتباع کریں گے، اور وہ اتباع کرتے رہے رسول کی زندگی تک. اب اس کے بعد کیونکہ یہ توحید پر بیعت ہو چکی تھی اور نبوت پر بیعت ہو چکی تھی، ہر تمام اسلام کے مطابق بیعت ہو چکی تھی، وہ اس کے تابع ہو گئے. حضرت ابو بکر کی بیعت کس چیز پر لی گئی؟ وہ تو حضرت ابو بکر بھی تو تھے اسلام کے، وہی خلیفہ تھے، رسول کریم کے جانشین تھے، جو بیعت رسول کی ہو چکی تھی. اگر اسی انتظام و انصرام پر، اگر اسی حکومت پر، اگر اسی رسول کریم کی نقش قدم پر چلنے پر وہ اسی انتظام کو چلانے آئے تھے، اور اسی چیز کو، اسی مشن کو چلانے آئے تھے حضرت ابو بکر، اسی کی حفاظت و تحفظ کے لیے آئے تھے. بیعت ہو چکی تھی، مزید بیعت کی ضرورت ہی کیا تھی؟ مگر پھر اس نے اپنی طور پر بیعت لی. جو اس کی بیعت کی گئی، اس بیعت میں کیا سوچا گیا؟ کس لیے کی گئی بیعت؟ کیونکہ کسی غیر معصوم کی بیعت نہیں کی جا سکتی. اب حضرت ابو بکر معصوم نہ تھے، اس کی بیعت کی گئی اور اس کو خلیفہ تسلیم کر لیا گیا. جب خلیفہ تسلیم کیا اس کی بیعت کی گئی. اس کے بعد حضرت عمر کی بیعت کی ضرورت نہ تھی، کیونکہ اسے تو وصیت سے حضرت ابو بکر نے خلیفہ مقرر کر دیا، اور اسی حضرت ابو بکر کی وصیت کے مطابق وہ بھی خلیفہ بن گیا. بیعت کی کیا ضرورت تھی؟ پھر حضرت عمر نے جو شورا مقرر کی اس نے حضرت عثمان کو چن لیا. اب وہ لوگ یہ سوچ رہے ہیں ہم جس کو خلیفہ بناتے ہیں وہ خلیفہ ہوتا ہے، جس کو نہ بنائے وہ خلیفہ نہیں ہوتا. جب لوگوں کے بنانے پر خلیفہ چھوڑ دیا گیا تو پھر جب حضرت عثمان کی بیعت بھی نہ کی تھی انہوں نے،
تو انہوں نے یہ سمجھا کہ حضرت عثمان سے جو اس پر الزام لگایا انہوں نے، وہ کہا کہ حضرت عثمان ایک انسان ہے، شورا سے غلطی ہوئی، انہوں نے غلط طریقے سے اسے منتخب کیا، تو یہ غلطی پر غلطی کر رہے ہیں، تو انہوں نے کچھ مطالبات رکھے جو حضرت عثمان نے تسلیم نہ کیے۔ تو وہ یہی سوچتے تھے کہ بنایا بھی ہم نے تھا، اب ہٹاتے بھی ہمیں مطالبہ کیا حکومت چھوڑ دو، کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے بنایا ہم نے تھا تو اب ہٹا بھی ہم سکتے ہیں، یہ میری جانب اللہ تو نہیں ہے، ہم نے بنایا تھا۔ تو انہوں نے مطالبہ کر دیا کہ حکومت چھوڑو۔ حضرت عثمان نے حکومت نہ چھوڑی تو وہ شہید کر دیے گئے۔ بات وہی چل رہی ہے، کیونکہ یہ رواج بنایا گیا، یہ دستور بنا لیا گیا، یہ آئین و قانون بنا لیا گیا کہ اصحاب چن لیں گے جس کو، مسلمان جس کو چن لیں گے، جس کا انتخاب کریں گے شورا کے ذریعے یا جس طریقے سے یا وصیت کے ذریعے یا بیعت کر کے جس کا انتخاب کریں گے وہی خلیفہ ہوگا۔ تو اب یہ قانون بنایا گیا۔ جب حضرت علی کی پھر بیعت کی گئی حضرت عثمان کے بعد، کیونکہ اس کے متعلق نہ تو شورا تھی، شورا قائم نہ تھی، اور کسی خلیفہ نے شورا قائم نہ کی، نہ کوئی وصیت تھی، اس لیے اس کی پھر اثر نو بیعت کی گئی۔ تو لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ اگر ابو بکر کی بیعت کی گئی وہ خلیفہ بن گیا، علی سے بیعت طلب کی گئی، ابو بکر کے لیے علی سے بیعت طلب کی گئی تو وہ جائز تھا۔ اگر اس کے بعد عثمان کو قتل کر دیا گیا تو وہ جائز تھا، کچھ نے کہا جائز نہیں تو کچھ نے کہا جائز، جنہوں نے یہ کام کیا وہ تو جائز سمجھتے تھے، بے جائز ہے۔ اور پھر اس کے بعد حضرت امام سے بیعت کیوں نہ طلب کی جاتی؟ حضرت عثمان کے شہید ہونے کی یہی وجہ ہے کہ انہوں نے یہ سوچا کہ ہم نے اس کو خلیفہ بنایا تھا، ہمارے معیار پر پورا نہیں اتر رہا، تو انہوں نے شہید کر دیا۔ اگر وہ خلیفہ میں جانب اللہ سمجھتے ہوتے تو وہ حضرت عثمان کو کبھی شہید نہ کرتے۔ یہ قانون ہی بنایا گیا شروع سے کہ خلیفہ منتخب انسان کریں گے، صحابہ کریں گے، جس کو چاہے وہ منتخب کر لیں، وہ خلیفہ ہوتا ہے، تو جس کو چاہیں وہ ہٹا دیں۔ پھر اس کے بعد جب حضرت علی خلافت پر آ گئے، جنہوں نے بیعت کر لی تھی کچھ تو وہ طلحہ زبیر بیعت کرنے کے باوجود بھی خلاف ہو گئے، اور حضرت عائشہ خلاف ہو گئی، اور وہ لوگ جو جمع ہوئے حضرت علی کے خلاف وہ بیعت بھی نہ کر چکے تھے۔ بیعت تو مدینہ والوں نے کی تھی، وہ تو بیعت کے اس یعنی توق سے بھی آزاد تھے، اس لیے وہ آئے، انہوں نے حضرت علی کے ساتھ جنگ کی، کیونکہ ان کا بھی یہی نظریہ تھا کہ یہ من جانب اللہ نہیں ہے، لوگوں نے بنا لیا ہے، ہم اسے تسلیم نہیں کرتے۔ وہی بات ہوئی۔ پھر جب اس کے بعد واقعہ کربلا اس صورت میں ہوا جب معاویہ نے ہر ایک سے بیعت لی یزید کے لیے، تو تقریباً سوائے چند ایک لوگ سب نے بیعت کر لی، شام والوں نے، عراق والوں نے، اور سعودی عرب یعنی مدینہ مکہ مدینہ والوں نے سب نے بیعت کر لی، یزید کے لیے معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ تو یزید حکومت پر آ گیا۔ جنہوں نے بیعت نہ کی وہ عبداللہ بن زبیر تھا، عبداللہ بن عمر تو وہ تو ویسے خاموش رہے، اور انہوں نے بعد میں بیعت بھی یزید کی کر لی۔ تو باقی لوگ جو تھے عبداللہ بن زبیر تھے اور حضرت امام حسین علیہ السلام تھے، انہوں نے بیعت نہیں کی تھی۔ تو حضرت امام حسین کے متعلق یزید کیسے سمجھتا کہ یہ اہل بیت کے فرد ہیں، یہ پاک و طاہر ہیں، ان سے بیعت طلب نہیں کی جاتی بلکہ ان کی بیعت کی جاتی ہے، یہ اس قابل ہے کہ یہ تو خود اس قابل ہے کہ ہم اس کی اتباع کریں، یہ واجب الاتباع ہیں، اس کی اتباع کریں۔ وہ کس طرح یہ سمجھتے؟ کیونکہ انہوں نے یہ سمجھا تھا کہ ہم کیوں نہ اس سے بیعت طلب کریں۔ جب علی سے بیعت طلب کی گئی تو یہ تو علی کا بیٹا ہے، تو ہم اس سے بیعت کیوں نہ طلب کریں، کیونکہ یہ پہلے سے قانون بن چکا تھا، جو خلیفہ بنتا تھا وہ بیعت لیتا تھا، اس کی بیعت کرتے تھے، یہ قانون بن چکا تھا۔ اور اس بیعت کرنے میں اہل بیت کو معاف نہیں کیا گیا، اہل بیت سے بیعت طلب کی گئی۔ جب حضرت علی سے بیعت طلب کی گئی، اگر اس نے بیعت نہیں کی تو یہ مشہور کر دیا گیا کہ حضرت علی نے بیعت کر لی ہے، اس لیے آج تک یہ مشہور ہے کہ 6 ماہ کے بعد حضرت علی نے بیعت کر لی تھی۔ ہم کیسے کہتے ہیں کہ بیعت نہیں کی؟ ہم کسی کتاب کا حوالہ نہیں دیتے، بلکہ بات یہ ہے قرآن فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت یطہرکم تطہیرا، جو اہل البیت ہے ویطہرکم تطہیرا، جو اہل بیت ہیں، جو پاک و طاہر ہوتا ہے، وہ کسی کی بیعت نہیں کرتے بلکہ وہ تو اللہ کی طرف سے ہدایت پاتے ہیں، ان کی اتباع کی جاتی ہے۔
تو اس لیے پاک و طاہر غیر معصوم کی بیعت نہ کر سکتا تھا۔ غیر معصوم کیونکہ بیعت کے معنی ہے بے ہو جانا، بک جانا، جس کی بیعت کی جاتی ہے اس کی اتباع کی جاتی ہے۔ تو غیر معصوم کی اتباع جائز نہیں ہے، کیونکہ غیر معصوم سے ہر صورت کسی نہ کسی صورت غلطی ہو سکتی ہے۔ اس لیے حضرت علی علیہ السلام حضرت ابو بکر کی بیعت نہ کر سکتے تھے جو غیر معصوم تھے۔ قرآن مجید میں حضرت ابو بکر کی کوئی طہارت اور عصمت بیان نہیں کی گئی، بلکہ حضرت علی کی طہارت اور عصمت بیان کی گئی ہے۔ تو یہ پاک اور معصوم اور طاہر حضرت ابو بکر کی بیعت کیسے کر سکتے تھے؟ اگر یہ بیعت کرتے تو یہ تو ظالمین میں سے ہو جاتے، یہ تو اللہ کے نافرمان ہو جاتے، کیونکہ اللہ نے انہیں پاک و طاہر فرمایا تھا۔ تو ان کا کام یہ تھا کہ امت کو ہدایت کریں، نہ کہ امت کے پیچھے چلیں۔ تو اس لیے انہوں نے بیعت نہیں کی، مگر مشہور کر دیا کہ حضرت علی نے بیعت کر لی ہے حضرت ابو بکر کی۔ جب اس کی بیعت کر لی، پھر عمر کی بیعت ہوگی، عثمان کی بیعت ہوگی۔ تو حضرت علی کے ساتھ وہ لوگ لڑے اس لیے کہ وہ سمجھتے تھے کہ انہوں نے خلیفہ مان لیا، ہم نہیں مانتے، ہم نے بیعت بھی نہیں کی، اور یہ ہماری مرضی پہ ہے کہ ہم جس کو خلیفہ تسلیم کریں وہ خلیفہ ہے، اگر نہ کریں تو کوئی خلیفہ نہیں ہے۔ تو اس لیے انہوں نے جنگ کی۔ حقیقت کو کیوں نہیں، یہ قانون بن چکا تھا، اس قانون کے تحت انہوں نے جنگ کی، اور یہ قانون بن چکا تھا کہ علی نے بیعت کر لی ہے، ابو بکر کی بیعت کی کہ خلیفہ بن گئے، علی نے بیعت کی تو علی نے بھی بیعت کر لی، اور پھر علی کی بیعت کی گئی۔ تو اب یزید کی بیعت کیوں نہ کی جائے؟ اگر حضرت علی معصوم و طاہر ہونے کے باوجود حضرت ابو بکر کی بیعت کر سکتے ہیں تو حضرت امام حسن بیعت کیوں نہیں کر سکتے؟ وہ تو علی کے بیٹے ہیں، تو اس لیے وہ بھی بیعت کر سکتے ہیں، ان کو بیعت کرنا چاہیے۔ تو حضرت امام حسین علیہ السلام سے بیعت کا تقاضا کیا گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ حضرت امام حسین پر اس طرح سختی کیوں کی؟ جب حضرت علی کو دھمکیاں دی گئی، جب حضرت علی کے دروازے پر شور و غل اٹھایا گیا، اور اگر شیعہ کی کتابوں پر یقین کر تو دروازہ گرایا گیا، دروازے کو آگ لگا دی گئی، حضرت فاطمہ الزہرا کو دروازہ لگا اور وہ زمین پر گر گئی اور اسے چوٹیں آئیں، یہ سب کچھ ہوا، حضرت علی کو جبرن لے گئے۔ یہ شیعہ کتاب پر یقین رکھیں، اللہ ہی بہتر جانتا ہے واقعات جو کچھ ہو، چاہے وہ اہل سنت سچے ہوں یا شیعہ سچے ہوں، یہ خدا جانتا ہے، میں کوئی فیصلہ نہیں کر رہا۔ میرا مطلب یہ ہے کہ جو باتیں آج مشہور ہیں اس وقت بھی مشہور تھیں۔ جب یہ حضرت علی کو دھمکیاں دی جا سکتی ہے، اس کے دروازے پر جا کر آگ لگانے کی دھمکی دی جا سکتی ہے، شور و غل مچایا جا سکتا ہے، جب حضرت علی سے جبرن بیعت کے لیے جبر کیا جا سکتا ہے حضرت علی پر، تو امام حسن پر کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ یہی وجوہات تھیں، اور دین میں اس طریقے سے افتراق فرقہ پیدا ہوا، اور دین میں جو انشقاق ہوا، دین کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے، وہ اس طرح ہوئے۔ اب بے شک الفاروق کو پڑھ کر دیکھیں، اور اسی طرح باقی بخاری یا دیگر کتابوں کو دیکھیں، اور تاریخ خلفاء کو دیکھیں، تو اس میں صاف لکھا ہوا ہوگا۔ تاریخ خلفاء میں اولیاء عمر سے عنوان ہے، اور اسی طرح الفاروق میں بھی شبلی نعمانی نے بیان کیا ہے، اور اسی طرح شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے تاریخ الخفا عدالت الخفا میں وہ اس نے بھی بیان کیا ہے، اور ایک باب قائم کیا ہے جس باب کا نام ہے فقہ عمر۔ تو اس میں یہ بیان کیا ہے کہ تقریباً، اور واقعی میں سے بیان کیا ہے، کتابوں میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت عمر نے بہت سے مسائل کو تبدیل کر دیا، اور جن کو اولیات عمر کہا جاتا ہے۔ یہ سامعین آپ بھی سمجھ سکتے ہیں، اول جو چیز پہلے نہ ہو اور وہ منصہ شہود پر آئے، یعنی وجود میں آئے، تو اس کو اول کہا جاتا ہے۔ تو پہلے جو بات نہ تھی وہی حضرت عمر سے جاری ہوئی، تو اس کو اولیات عمر کہا جاتا ہے۔ متع پر پابندی حضرت عمر کی طرف سے، اور اسی طرح نماز تراویح کا پڑھانا حضرت عمر کی طرف سے، ایک ہی وقت میں 3 طلاق دینے سے طلاق بین قرار دینا حضرت عمر کی طرف سے، بہت سی باتیں حضرت عمر کی طرف سے۔ واقعی نے لکھا، اور عدالت الخفا میں اس نے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے بیان کیا ہے، اور اسی طرح تاریخ الفاروق میں شبلی نعمان نے بیان کیا ہے کہ ویسے تو 3000 مسئلہ حضرت عمر نے تبدیل کیا، مگر کم سے کم 1000 مشہور و معروف مسائل ہیں جن کو حضرت عمر نے ترتیب دیا اور بیان کیا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں جو حضرت عمر کو چاہنے والے ماننے والے تھے، انہوں نے تو تسلیم کر لیا حضرت عمر کی اس اولیات کو، اس دین کو،
اور جو حضرت علی کی پارٹی تھی اور خود حضرت علی، یہ بھی شبلی نعمان لکھتا ہے کہ حضرت علی راضی نہ تھے اس اولیات پر. تو حضرت عمر نے کہا کہ آپ یہ بدری ہو کر اختلاف کر رہے، آگے امت کا کیا ہوگا؟ تو اس لیے حضرت علی نے تسلیم نہ کیا اور حضرت علی کے ماننے والوں نے تسلیم نہ کیا. یہاں پر دو گروہ ہو گئے، ایک وہ گروہ جو حضرت عمر کی فقہ پر تھا اور ایک وہ گروہ جو حضرت علی کے ساتھ متفق تھا. اس طرح دو دین اسی وقت ہوئے. اور پھر اس کے بعد کچھ لوگ جو حضرت عمر کو ماننے والے تھے، ان میں مزید اپنی ذہنی اختلاف کی وجہ سے، ذہنی فکری اختلاف کی وجہ سے ان میں بھی گروہ بن گئے، کچھ مقلد، کچھ غیر مقلد، کچھ حنفی، دیوبندی، بریلوی، سب حضرت عمر کو ماننے والے اسی کے دین پر، مگر کچھ نہ کچھ ان میں اختلافات پیدا ہوتے گئے. اور کچھ جو حضرت علی کے ماننے والے تھے، کچھ ان کے اندر بھی اختلاف. اس طرح گروہ در گروہ ہوتے ہوئے تو مسلمانوں کے ٹولے اور فرقے بھی بن گئے. اور اسی طرح جنگ و جدل کا ایک راستہ کھول گیا. اگر حضرت علی کے ساتھ جنگ صفین ہو سکتی تھی، انہیں جائز سمجھا، اور جنگ جمل ہو سکتی تھی، انہوں نے جائز سمجھا تو جنگ کی، انہیں اپنے طور پر غلط اور گناہ نہ سمجھا. حضرت علی نے بھی دفاع کو جائز سمجھا تو جنگ کی. تو اس لیے حضرت امام سے بیعت کا مطالبہ کیا گیا کہ علی نے بیعت کر لی تھی ابو بکر کی، اور اس سے مطالبہ کیا گیا تھا. جب تک علی نے تسلیم نہ کیا تو اس پر سختی بھی کی گئی تھی، اسے ڈرایا دھمکایا بھی گیا تھا. تو اس نے بیعت کر لی، تو ہم حسین سے بیعت کیوں نہ لیں؟ اگر حضرت علی پر سختی کی گئی، اسے ڈرایا دھمکایا گیا، اس کے دروازے پر دھمکیاں دی گئی، آخر بیعت ہوئی یا نہ ہوئی؟ مشہور تو کر دیا گیا کہ اس نے بیعت کر لی ہے، تو اس کے بعد حسین کیوں بیعت نہیں کرتا؟ تو یہی بات ہے. اب ہمارے چونکہ امام صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، اولاد رسول تھے، بہت بڑا ثانیہ تھا جس پر حضرت امام کی شہادت پر اہل سنت کہنے لگے یزید چونکہ شرابی تھا، بد کردار تھا، اس لیے امام نے بیعت نہیں کی. میں یہ کہتا ہوں کہ وہ دن رات اگر نماز میں بھی مصروف رہتا تب بھی امام سے بیعت کرنے والے نہ تھے، کیونکہ کوئی معصوم غیر معصوم کی بیعت نہیں کر سکتا، کوئی غیر معصوم بھی غیر معصوم کی بیعت نہیں کر سکتا. تو بس یہ وجوہات تھیں جس کی وجہ سے مسلمان میں ایک اختلاف ہوا، جنگ و جدال ہوئی، لڑائی ہوئی. تو آپ اگر میرے بیان پر غور کریں گے تو آپ کو کافی کچھ سمجھ آ جائے گی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.